बलाए सरे मास तो तहे पास थम जा, वो हमारे सर पर भी है और पैर के नीचे भी है और हर जगह है। मछली का बच्चा बात कर रहा है। हर लहजा जवानत तो रवानत तो दवानत, हर लहजा जवान भी है, रवान भी है और चल भी रहा है। आज गर्दिश अय्याम नावजूद को दोनों साथ, या गर्दिश अय्याम के सबब वो न कम हुआ न ज्यादा। माही बचेरा सूर्य सुखन चेहरा बर्फ रो। इस गुफ्तगू करने के बाद उस माही के बच्चे का चेहरा जो था वो अपनी गुफ्तगू से रोशन हो गया। शाहीन बच्चा खंदी दुबत साहिल बहवा खास थे। वो शाहीन का बच्चा जो था हंसा, शाहीन का बच्चा हंसा और हवा में और साहिल से उड़ गया, साहिल से हवा की तरफ चला। अब बड़ी खूबसूरत अंदाज में समझाया बातों को। जब बांग की शाहीन मुकारम बजमी थी, उसने नारा लगाया कि मैं शाहीन हूँ और जमीन से मेरा क्या वास्ता है। मैं शाहीन हूँ और मेरा जमीन से क्या वास्ता है। सहरास के दरियास का ये बालो परे माफ से, वो सहरा हूँ या दरिया हूँ, मेरी परवास के पर के नीचे। मुझे क्या तुम इतनी तारीफें सुना रहे हो, दरिया है उसमें नहीं है, उसमें मोती है, उसमें मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं ना इन चीजों। क्या क्या समझाना क्या चाह रहा है, क्या ये तो कुछ समझा रहा है ना इशारों, यानी शाहीन बनो। हाँ, जमीन इनको छोड़ दो। बगुजर सरे आब व पहनाए हवा साग, पानी की सतह से गुजर जा और हवा की वसत से दोस्ती कर। इन नुक्ता बग दीनत मगर दीदर के दीनात से, इस नुक्ते को वही समझेगा जो आंख रखने वाला है, अंदर की आंख रखने वाला। इस नुक्ते को वही समझेगा जो अंदर की आंख, जो अंदर की आंख। ये दूसरा मजमून शुरू हुआ है। किरमत के शब्ताब, रात को जलने वाला कीड़ा जिसको हम लोग उर्दू में जुगनू बोलते हैं। शुनीदम के किरमत शब्ताब नीबू नामोरम के कस नालत से नेशम। जुगनू ने, मैंने सुना कि जुगनू ने ऐसा कहा कि मैं वो चींटी नहीं हूँ कि जिसके काटने से किसी को तकलीफ पहुंचे। ना मोरम की कस नालत जनेशम, कोई मेरे नेश से फरियाद करे। चींटियां भी काट लेती है ना, जहरीली चींटियां हैं, जहरीली चींटियां हैं। तमाम बेमिन्नतें बेगाना गां शोक को, न पिंदारी के मन परवाना कैशम, बगैर दूसरों की मिन्नत के भी जला जा सकता है, रोशन हुआ जा सकता है। क्योंकि परवाना तो दूसरों से रोशनी हासिल करता है, न परवाने पर चोट मारी है। न पिंदारी के मन परवाना कैशम, ऐसा मत समझ लेता कि मैं परवानों का मजहब रखता हूँ, इसके तो अंदर अपनी रोशनी होती है। अगर शब तीर तर चश्मे आहूस, अगर रात हिरन की आंखों से भी ज्यादा तारीख है। हिरन की आंखें बहुत काली होती है, हिरन की आंखें बहुत काली होती है। अगर शब तीर तर चश्मे आहूस, खुद अफरोजम चिराग राह खेशम खेशम, अगर रात हिरन की आंखों से भी ज्यादा काली है, परवाह नहीं है, मैं तो खुद अपने आप को रोशन करने वाला चिराग हूँ अपने रास्ते में। जी सर। ये तीसरा मजमून आया तन्हाई। जी सर। ये मजमून है तन्हाई। ये अल्लामा साहब खुद ही इस तन्हाई से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सर। बबहर रफ्तम व गुफ्तम बमौज बेताबे, हमेशा दर तला बस्ती चे मुश्किलें दारी। मैं समंदर पर गया और मैंने बेताब मौज से कहा, हमेशा दर तलब बस्ती, हमेशा किसी तलब में हो, चे मुश्किलें दारी, क्या मुश्किल रखते हो, किस चीज की तलब में हो तुम? मौजें तड़पती रहती हो।
हजार लोलो लालास दर गरीबानत, हजार हा मोती तेरे लोलो लाला मोती तेरे गरीबान में है। दरून सीना चुमन गौहरे दिलेदारी, जिस तरह मैं अपने सीने में दिल रखता हूँ उस तरह तेरे सीने में भी दिल है। तपीदो अजलबे साहिल रमीदो हेच न गोश्त, वो तड़पी और साहिल से रवाना हो गई और उसने कोई बात नहीं की, जवाब ही नहीं दिया अल्लामा के सवाल का। बको रफ्तमो पुरसीदम इंचे बेदर्दी, रसद बगोश तू आहो फगाने गम ज़दाए। मैं पहाड़ पर गया और मैंने पहाड़ से पूछा कि ये कैसी बेदर्दी है, ये कैसी बेदर्दी है। तेरे कान में आहो फगा की आवाज आती है, रसद बगोश तू आहो फगाने गमज़दा है, गमज़दा आदमियों की आहो फरियाद तेरे कान में आती है। यानी कोई जवाब ही नहीं देता ना तुम। अगर अगर बसंगे तू लाले जे खतरे खून अस्ते, अगर बसंगे तू लाले से कतरे खून अस्त, अगर तेरे पहाड़ में लाल है खून के कतरे से। यके दरा बसुखन बामने सितम ज़दा है, एक दफा मेरे से बात, मुझ सितम ज़दा से बात तो कर यार जी। उसने पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। बखुद खजीदो नफस दर कशीदो हेच न गोस्तु, वो और सुकड़ गया जी। बखुद खजीदो नफस दर कशीद, और कोई सांस निकाला उसने अपने आप से बाहर, और हेच न गोस्त, और कुछ भी जवाब नहीं दिया। रहे दराज बुरीदम से माह पुरसीदम, लंबा रास्ता तय किया मैंने और काय से चांद से पूछा। सफर नसीब नसीबे तू मंजिले अस्त के नेस्त, वो हमेशा के मुसाफिर तेरे नसीब में मंजिल है या नहीं है, चांद से पूछता है ना। रहे दराज बुरीदम से माह पुरसीदम, लंबा रास्ता तय किया मैंने और चांद के पास पहुंचा। मैंने चांद से पूछा सफर नसीब, वो हमेशा सफर में रहने वाले, नसीबी तू मंजिले अस्त के नेस्त, तेरे नसीब में मंजिल है या नहीं है। जहां से परतवे सीमाए तू समन जारे, तेरे परतों से, तेरी रोशनी से, तेरी चमक से सारा का सारा जहान समंजार बना हुआ है। समंजार फूल, फूल का नाम है समन जी। फरोग दाग तू अस जलवाए दिलेस्त के नेस्त, तेरा चमकना दिल के जलवे से है या नहीं, तेरा चमकना दिल के जलवे से है या नहीं। सुए सितारा रकीबा ना दीदो हेच न गोस्तू, उसने सितारों की तरफ इस तरह देखा जैसे कोई रकीब दूसरे रकीब को देखे, और उसने कुछ नहीं कहा, जवाब ही नहीं दिया। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। पहले बोलता है समंदर की मौजों ने कोई जवाब नहीं दिया, पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। ये तीसरी जगह पर फरमाते हैं, ये क्या नाम है इसका, चांद ने कोई जवाब नहीं दिया। शुदम्ब हजरत यजदा गुज़िश्ता मज़मऊ में कि दर जहाने तू एक जर्रा आशना यम नेस्त, अल्लाह पाक की बारगाह में मैं पहुंच गया और चांद और सूरज से गुजर गया जी। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच गया और चांद और सूरज से गुजर गया कि दर जहाने तू एक जर्रा आशना यम नेस्त, तेरे सारे जहान में मेरा, तेरा एक, इस पूरे जहान में एक जर्रा भी मेरा दोस्त नहीं है, आशना नहीं है, वाकिफ नहीं है। जहां तहीज दिलो मुश्तखा के मन हमा दिल, ये पूरा जहान दिल से खाली है और मेरा जिस्म जो है ऊपर से नीचे तक दिल है। बड़ी बात नहीं। जहां तहीज दिल, पूरा जहान दिल से खाली है, इसमें कोई साबित दिल नहीं है। अपने दौर की बात कर रहा है शाह। और मुश्तखा के मन हमा दिल, मेरी ये मिट्टी की मुट्ठी, जिस्म ऊपर से नीचे तक दिल है। चमन खुशस्त वाले दरखोरे नवायम नेस्त, ये चमन तो अच्छा है लेकिन मेरी गुफ्तगू के लायक नहीं, मेरी फरियाद के लायक नहीं। ये दुनिया का चमन अच्छा तो है लेकिन मेरी फरियाद के लायक ये चमन नहीं। तबस्सुमे बलबे ऊ रसीद हेच न गुफ्तु, अल्लाह पाक के होंठों पर मुस्कुराहट तो आई लेकिन उसने भी, अल्लाह ने जवाब कुछ भी नहीं दिया। अब ये मजमून है शबनम। गुफ्तंद फरोदाए जे ओजे मह परवेज, उन्होंने कहा कि
نیچے اتراؤ چاند اور پرویز کی بلندی سے. شبنم سے کہا کہ نیچے اترا، اتنی بلندی پر کہاں پہنچ گئی ہے تم؟ جی نیچے آ. برخود زن و با بحر پراشو بیامیز، اپنے آپ کو چھوڑو اور پراشوب سمندر میں اپنے آپ کو ملا دو. سمندر میں گر جا، کہاں اوپر جا رہی ہے؟ باموج دراوے، موجوں سے لپٹ جا. نقش دیگر انگیز، دوسرا نقش پیدا کر. تابندہ گوہر خیز، اور چمکتا ہوا موتی بن جا. سمندر نے اس شبنم سے کہا کہ کہاں اوپر چاندوان میں جا رہی ہے، کہاں بلا میں جا رہی ہے. جی سر. اب اس نے جواب دیا، من ایسے ہم آغوشی دریا نہ خریدم، دریا کے آغوش کا عیش مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں خریدتی ہوں. آبادہ کے اسخیش ربایت نہ چوشیدم، وہ شراب جو اپنے آپ سے لے اڑے بیہوش کر دے، میں وہ نہیں پیتی ہوں. از خود نربیدم ز آفاق بریدم، برلالا چکیدم، اپنے آپ کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے آپ سے گئی گزری نہیں ہوں. شبنم نے جواب دیا، ز آفاق بریدم، بلندی سے آفاق، تمام بلندیوں کو آفاق بول دی. ز آفاق بریدم، اوپر سے کٹی ہوں. برلالا چکیدم، لالا پر جا کر بیٹھوں ہوں. شبنم سمجھنے کی باتیں ہیں، نہ کوئی شبنم ہے، نہ کوئی لالا ہے، نہ کوئی سمندر ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہے شاعر، سمجھانا چاہ رہا ہے اشاروں میں. کچھ سمجھو. لالا تو پھول کا نام ہے. برلالا چکیدم، لالا پر ٹپکوں گی جا کے. گل گفت کے ہنگامہ مرغان سحر چیست، یہ انجمن آراستہ بالائے شجر چیست، یہ زیر و زبر چیست. پھول نے کہا کہ یہ ہنگامہ مرغان سحر، صبح کے وقت کے پرندوں کا یہ شور شرابہ کیا ہے. یہ انجمن آراستہ بالائے شجر چیست، یہ درختوں کے اوپر یہ جو محفل سجی ہوئی ہے پرندوں کی، یہ آخر ہے کیا. پھول نے کہا یہ زیر و زبر چیست، یہ اوپر نیچے کیا ہے. پایان نظر چیست، خارے گل و تر چیست، نظر کی انتہا کیا ہے، کانٹے کیا ہیں اور پھول کیا ہیں. تو کیستی و من کا می صحبت ماں چیست، تم کون ہو اور میں کون ہوں، یہ ہماری صحبت آخر ہے کیا. بر شاخ منی طائر کے نغمہ سرا چیست، یہ ہماری شاخ کے اوپر بیٹھا ہوا پرندہ جو نغمہ گا رہا ہے یہ کیا ہے. مقصود نوا چیست، مطلوب صبا چیست، یہ کون سرا چیست، فریاد کا مقصود کیا ہے اور صبا کا مطلوب کیا ہے. جی یہ پرانا جہاں، یہ کون سرا چیز، یہ پرانا جہان کیا ہے. گفتم کے چمن رز میں حیات ہمہ جائز، میں نے کہا یہ چمن جو ہے یہ ایک جنگاہ ہے زندگی کی. گفتم کے چمن رزم حیات، بزم حیات نہیں ہے، زندگی کی جنگاہ ہے جہاں بھی دیکھو. میں نے کہا کہ چمن زندگی کی جنگاہ ہے جہاں بھی دیکھو. ہمہ جائز، ہر جگہ پر. بزمیست کے شیراز ہے وہ ذوق جدائی. یہ ایک ایسی محفل ہے جس کا اجتماع اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے آخر میں اس کو جدا کر دیا جائے. یہ جہان ایک ایسی محفل ہے، یہ دنیا ایک ایسی محفل ہے، اس کو اس لیے جمع کیا گیا ہے، شیرازہ جمع کرنا، کہ آخر میں اس کو جدا کر دیا. جدائی کے ذوق کے لیے اس کو جمع کیا گیا. یہ ظلم ہے اور کیا ہے. دم گرم نوائیست جہاں چہرہ کشائیست، این راز خدائیست. دم کیا ہے، سوال لیا نشان لگا پڑا ہو. گرم فریاد. جان کیا ہے، چہرہ دکھانا. این راز خدائیست، یہ خدا کا کوئی راز ہے، ایک راز ہے. من از فلک افتادہ تو از خاک دمیدی، از ذوق نمودست دمیدی کے چکیدی. یہ پھول اور شبنم کی گفتگو ہو رہی ہے. جی تو پھول نے اتنی باتیں کی اس پر، جب وہ شبنم کا قطران کے بیٹھا اوپر سے گرا تو پھول نے یہ ساری گفتگو اس سے کی. پھول کی اور شبنم کی گفتگو ہوئی. من از فلک افتادہ تو از خاک دمیدی، میں آسمان سے گرا ہوں اور تو خاک سے چمکی ہے، پیدا ہوئی ہے، پیدا ہوا ہے پھول. از ذوق نمودست دمیدی کے چکیدی،
وہ ایک نمود کا یا اظہار کا ذوق ہے، ٹپکنا یا پیدا ہونا، وہ ایک اپنے ہونے کے اظہار کا ذوق ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا ذوق ہے۔ وہ بھی اس نے بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا نا، شبنم نے، اور پھول نے بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا، وہ اوپر سے آیا شبنم کا قطرہ، یہ خاک سے نکلا، اظہار کا شوق ہے یہ۔ در شاخ تپیدی صد پردہ دریدی، جب تو شاخ میں سے نکلی تو تو نے سینکڑوں پردوں کو، یہ کوئی ایسے تھوڑی آ جاتا ہے، ہاں ایسے بڑی نیچے تہ کے اندر وہ دانے، ایک اتنا سا بیج آپ نے بو دیا، وہ جب وہ بیج ذرا بڑا ہوا، پتہ نہیں کس قدر ہزاروں گردشیں کھاتا ہے وہ، آخر اوپر جا کر پھول بن جاتا ہے، ایسے تھوڑی بن جاتا ہے وہ پھول، اللہ جانے کتنی تکلیفیں اس کی جان پر گزرتی ہیں۔ در شاخ تپیدی، تو شاخ سے نکلا، صد پردہ دریدی، 100 پردے تو نے پھاڑے، تب تو شاخ پر آیا، شاخ کے اندر گردش کرتی ہے اس کی زندگی۔ برخیش رسیدی، خود تک پہنچی، نم در رگ ایام سے اشک سارے ماست، این زیر و زبر چیست فریب نظر ماست، وہ شبنم کا قطرہ جواب دے گیا نا، نم در رگ ایام سے اشک سارے ماست، ہمارے صبح کے آنسوؤں سے رگ ایام میں نمی ہے، وقت میں نمی ہمارے صبح کے آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ یہ زیر و زبر چیز، یہ اوپر نیچے کیا ہے؟ فریب نظر ماست، ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ انجم ببر ماست، لخت جگر ماست، نور بصر ماست، انجم جو ہے وہ ہمارے پہلو میں، ستارے ہمارے پہلو میں ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ در پیرہن شاہد گل سوزن خار است، خوبصورت پھولوں کے پہلو میں کانٹے ہیں، خار است ولیکن ز ندیمان نگار است، وہ کانٹے تو ہیں لیکن دوستوں کی شکل کے ہیں۔ از عشق نظار است در پہلو یار است، این ہم ز بہار است، وہ عشق سے تکلیف پہنچے ہوئے ہیں، یار کے پہلو میں ہیں، یہ بھی بہار کا، یہ بھی بہار سے ہیں، یہ ہم سے بہار است، یہ بھی بہار سے ہیں۔ برخیز و دلت صحبت دیری نہ پرداز، اٹھ اور پرانی صحبتوں یا دوستوں سے دل ہٹا لے، برخیز و دلت صحبت دیری نہ پرداز، اٹھ اور پرانی صحبتوں اور دوستوں سے دل ہٹا لے، بالالۂ خورشید جہاں تاب نظر باز، روح کے ساتھ ذات القدس پر نظر کھول، با اہل نظر ساز، اور اہل نظر جو ہیں ان سے دوستی رکھ، چومن بفلک تاز، جس طرح میں ہوں اس طرح آسمان پر حملہ کر، داری سر پرواز، اگر پرواز کا شوق رکھتا ہے۔ ہاں یہ عنوان ہے عشق، جی فکرم چوبا جستجو قدم زد، در دیر شد و در حرم زد، فکر نے جب جستجو میں قدم رکھا، تلاش اور جستجو، تو وہ بت خانے سے بھی گزر گئی اور حرم سے بھی گزر گئی، حرم میں بھی پہنچی، حرم میں بھی گئی، بت خانے میں بھی گئی۔ در دشت طلب بسے دویدم، طلب کے میدان میں بہت دوڑا، دامن چو گرد باد چیدم، دامن کو ہوا کی طرح جھٹک دیا، جیسے گرد ہٹا دی جاتی ہے نا دامن، پویا بے خضر سوئے منزل، بردوش خیال بستہ محمل، خضر کے بغیر منزل کی طرف دوڑا، خیال کی سواری پر محمل باندھ کر، جویائے میں ہوں شکستہ جامے، شراب کا تلاشی اور ٹوٹا ہوا جام، چون صبح بباد چیدہ دامے، جس طرح ہوا میں لٹکا ہوا جال، پیچیدہ بخود چو موج دریا، آوارہ چو گرد باد صحرا، موجوں کی طرح لپٹا ہوا، پیچیدہ بخود اپنے آپ سے لپٹا ہوا، جس طرح موج دریا کی موجیں،
پیچیدہ بخود چو موج دریا، دریا کی موج کی طرح اپنے آپ سے لپٹا ہوا، آوارہ چون رد باد صحرا، ہوا کے بگولوں کی طرح آوارہ، عشق تو دلم ربود ناگاہ، دفتن اتفاقاً تیرا عشق میرے دل میں پہنچ گیا، لے اڑا، عشق تو ربود، عشق تو دلم ربود ناگاہ، اتفاقاً تیرا عشق دل کو لے اڑا، ربود لے اڑا، لے جانا، از کارے گرہ کشود ناگاہ، تو سارے الجھے ہوئے کاموں کو اس نے کھول دیا، مشکلات کو حل کر دیا، آغاز ہستی و عدم ساخت، ہستی اور عدم سے اس نے مجھے واقف کر دیا، بتخانہ عقل را حرم ساخت، عقل کے بتخانے کو کعبہ بنا دیا، چوں برق بخرمنم گزر کرد، بجلی کی طرح میرے خرمن سے گزرا، از لذت سوختن خبر کرد، جلنے کی لذت سے واقف کر دیا، خرمن کو بجلی جلا دیتی ہے، سرمست شدم ز پافت آدم، سرمست ہو گیا اور پیروں پر گر پڑا، چوں عکس ز خود جدا فتادم، اپنے سائے کی طرح اپنے آپ سے جدا ہو گیا، خاکم بفراز عرش بردی، زا راز کے بعد دلم سپردی، میری خاک کو عرش پر لے گیا، عشق عرش کی بلندی پر لے گیا، زا راز کے بعد دلم سپردی، وہ راز جو دل کو اس نے دل کے سپرد کر دیا، واصل بکنارے کشتی ہم شد، کشتی کنارے سے واصل ہو گئی یعنی منزل پر پہنچ گیا، طوفان جمال زشتی ہم شد، طوفان جمال زشتی ہم شد، حسن کے طوفان میں خرابی چلی گئی، حسن کے طوفان میں خرابی چلی گئی، جلوہ علم بے نیازم، از جلوہ علم بے نیازم، علم کے جلوے سے بالکل بے نیاز ہوں، سوزم گریم تپم گدازم، جلتا ہوں، روتا ہوں، تڑپتا ہوں، پگھلتا ہوں، یہ عشق ہے، اگر خواہی حیات اندر خطر، یہ ہے عنوان، اگر زندگی چاہتا ہے تو خطروں میں رہے، اگر زندگی چاہتا ہے، عجیب عنوان، کہاں رہے؟ خطروں میں رہے، غزالِ باغ غزالِ درد دل گفت، ایک ہرن نے دوسرے ہرن سے کہا، درد دل گفت، درد دل گفت، غزالِ باغ غزالِ درد دل گفت، ایک ہرن نے دوسرے ہرن سے اپنے دل کا درد کہا، عظیم پس در حرم گیرم کنام میں، اس کے بعد حرم میں اپنا رہنے کی جگہ رہائش گاہ بنائیں گے، کنام شہباز کے رہنے کی جگہ کو بولتے ہیں، یہاں کنام اس نے حرم کے رہنے کی جگہ کو بھی کہا ہے، عظیم پس در حرم گیرم کنام میں، آج کے بعد حرم میں رہنے کی جگہ بنائیں گے، اس ایک حرم نے دوسرے حرم میں سے کہا، سبب یہ ہے کہ حرم کی کچھ حدود ہیں، اس حدود میں شکار نہیں کیا جاتا، حرام ہے نا، اس لیے وہ اپنی سلامتی کے لیے اس نے کہا کہ بابا آپ تو حرم کی حدود میں جا کر رہے، بصحرا سید بندہ در کمینن، بکام آہواں صبح نشا میں، وہ جنگل کے اندر شکاری جو ہیں وہ مورچے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے، آہوں ہرنوں کی آرزو کے مطابق نہ صبح ہے نہ شام ہے، ہمیشہ پریشانی میں، بکام آہواں، ہرنوں کی آرزو کے مطابق، وہ تو آزادی اور آرام سکون چاہتے ہیں نا، بکام آہواں صبح نہ شام، ہماری آرزو کے مطابق نہ یہاں صبح ہے نہ شام ہے، ہماس فتنہ سیاد خواہم، دلے ز اندیشہ آزاد خواہم، سیاد کے فتنے سے اللہ کی امان چاہتے ہیں اور دل خوف و خطر سے آزاد چاہتے ہیں، اندیشہ خوف و خطر، رفیقش گفت اے یار خرد مند، اگر خواہی حیات اندر خطر زی، یہ اوپر جو عنوان آیا، اگر خواہی حیات اندر خطر زی، اس کے دوست نے اس سے کہا کہ اے عقل مند، اگر زندگی چاہتا ہے تو خطروں میں رہے، دمادم خیشرا برفسازن، فسان وہ ایک پتھر ہوتا ہے جس پر خنجر کو رگڑتے ہیں، اس سے وہ خنجر تیز ہو جاتا ہے،
دم بدم اپنے آپ کو خنجر پر مار، یعنی تیز کر، مطلب یہ ہے زتیغ پاک گوہر تیز ترجیح، پاک تلوار کی گوہر کی طرح زیادہ تیز ہو کر زندہ رہے۔ خطر تابو تمہارا امتحان است، عیار ممکنات جسم و جان است۔ خطرہ جو ہے طاقت اور قوت کا امتحان ہے خطرہ، اندرونی طاقتیں۔ اس میں نقطہ یہ ہے، درویش مجھے بتا رہا تھا، خطرات میں اندرونی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہوتی نارمل حالتوں کے اندر۔ تو انسان کی اندرونی طاقتیں، علامہ صاحب بھی وہی بات کر رہا تھا، وہ کسی پہلے درویش نے بھی مجھے ایسا بتایا تھا کہ خطرات میں انسان کی اندرونی طاقتیں بیدار ہوتی۔ خطر تابو تمہارا امتحان است، طاقتوں کا امتحان ہے خطرہ۔ عیار ممکنات جسم و جان است، جسم و جان کی میں جو کچھ بھی ممکن ہے، جو اندرونی طاقتیں ہیں، ان کی کسوٹی ہے۔ یہ عنوان ہے جہان عمل۔ ہستی میں کدو دعوت عام ہستی جا، یہ شرف خانہ ہے اور عام دعوت ہے یہاں۔ قیمت بادہ اندازہ جام ہستی جا، شراب کی قیمت جام کے اندازے کے مطابق ہے۔ اگر جام بڑا ہے تو زیادہ وہ قیمت لگے گی، قیمت دینی پڑے گی۔ جام چھوٹا ہے، شراب کی قیمت جام کے اندازے کے مطابق۔ حرف راز کے بیگانے صوت استنوز، وہ راز کا حرف جو ابھی تک آواز میں نہیں آیا۔ از لب جام چکیدست و کلام استیز اینجا، وہ جام سے ٹپکتا ہے اور کلام بن جاتا ہے۔ کون سمجھے گا؟ نشاز حال بگیرند و گزشتند زقال، واہ واہ، حال سے نشہ حال سے حاصل کرتے ہیں اور قال سے گزر جاتے ہیں۔ قال مینس گفتگو، حال مینس جو اندر ہے، جو تمہارا حال ہے اندر میں۔ قال مینس گفتگو، ایک ہوتا ہے قال، ایک ہوتا ہے حال۔ نشاز حال بگیرند و گزشتند زقال، حال سے نشہ حاصل کرتے ہیں اور قال سے گزر جاتے ہیں، گفتگو چھوڑ دیتے ہیں۔ نقطہ فلسفہ درد تہ جام استنجا، فلسفے کا نقطہ جام کی تہ کے اندر، درد جس کو بولتے ہیں، وہ یہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فلسفے کا نقطہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مادری رہ نفس دہر برنداختہ ہے، مادری رہ نفس دہر برنداختہ ہے، میں نے عمل کے میدان میں پورے جہان کو پیچھے چھوڑ دیا یا گرا دیا۔ جی سر، بڑی بات ہے۔ ماں دری ہے نفس دہر، پورے جہان کو برنداختہ ہے، گرا دیا میں نے عمل کے میدان میں۔ میں نے اس راستے میں، وہی میدان عمل، جی میں نے اس راستے میں پورے جہان کو پیچھے چھوڑ دیا یا گرا دیا۔ آفتاب سہرے او لب بام ہستی جا، میدان عمل میں ان کا سورج بہت نیچا ہے، اتنا بلند نہیں ہے دوسروں کا۔ اے کہ تو پاس سے غلط کرتا ہے خود می داری، اے کہ تو پاس سے غلط کرتا ہے خود می داری، آنچے پیشے تو سکون است خرام استی جا، تم اپنی غلطیوں کا پاس اور لحاظ کرتے ہو، وہ جو تمہاری نگاہ میں سکون ہے وہی روانگی ہے۔ کیا مطلب بنا؟ ایک آدمی یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کمرے کے اندر بند ہو گیا، تمہارے خیال سے یہ ہے کہ وہ سکون میں چلا گیا؟ کمرے میں بند ہو کر اس نے بندگی شروع کر دی، مثلا وہ سکون میں نہیں چلا گیا، دراصل وہی روانگی ہے وہاں سے اس کی۔ تم جس کو سکون سمجھتے ہو وہیں سے تو روانگی ہے اس کی، وہ سکون نہیں ہے۔ اے کہ تو پاس سے غلط کرتا ہے خود می داری، آنچے پیشے تو سکون است خرام استی جا، تم اپنی غلطیوں کا پاس اور لحاظ کرتے ہو، وہ جو تمہاری نگاہ میں سکون ہے وہی تو روانگی ہے۔ ماں کے اندر طلب از خانہ بروں تاختہ ہے، میں نے طلب کے میدان میں گھر سے باہر حملے کیے۔ علم را جان
علم را جاں بدمی دیم عمل ساختہ ہے، علم کی جان مجھ میں چمکی اور میں نے اس کو عمل بنا دیا. علم کی جان کو چمکا دیا، میں نے اپنی جان سے علم کو چمکایا اور اس کو عمل بنایا. جی سر. کیا مطلب نکلا؟ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں حاصل نہیں ہو. پہلے صحیح علم ہو. نکتا یہ ہے اس میں کہ سب سے پہلے تو صحیح طلب ہو. طلب بھائی کس چیز کی طلب ہے؟ پہلے اپنی طلب کی، اگر وہ غلط طلب ہے اس کو چھوڑ کر صحیح طلب پیدا کرو. جب صحیح طلب پیدا ہو جائے تو صحیح علم حاصل کرو، کیونکہ طلب بھی غلط ہے. جب صحیح علم نہ ہو، طلب بھی غلط ہو تو وہ بیکار ہے نا. سب سے پہلے تو صحیح طلب پیدا کرو، اس کے بعد صحیح علم حاصل کرو، اس کے بعد صحیح عمل کرو. یہ تین جدا جدا چیزیں بنی. پہلی کیا چیز بنی؟ صحیح طلب. دوسری کیا چیز بنی؟ صحیح علم. اب تو لوگوں کے پاس تو صحیح طلب بھی نہیں ہے. چلو اگر صحیح طلب ہے تو اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، یہ دوسرا فالٹ. اگر صحیح علم ہے تو صحیح عمل نہیں ہے، یہ تیسرا فالٹ. یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہے نا مضمون. ایسے تھوڑی 5 منٹ میں کام تھوڑی بن جاتا ہے. تو بولتا ہے عمل